کتنے بھی طاقتور کیوں نہ ہو میرے دوستوں، تو اللہ رب العزت وہی تمہیں ختم کر دیں گے۔ کوئی ایمان والوں کے ساتھ تم مقابلہ کرو گے؟ غزوہ بدر کے دیکھو 313 نے 1000 کو نیامت کر دی، تباہ برباد کر دیا۔ ان کے ساتھ مقابلہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور بھائی تیرے 9 لاکھ ہے، یہ 10 لاکھ ہے بھارت والوں، مودی سمجھ لے کہ یہ 5 لاکھ پاکستان کی افواج پاکستانی ایمانی قوت اور ایمانی جذبات والی ہیں، حضرت علی کی نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہیں۔ شیر علی کی نقش قدم پر چلنے والوں کو تم شکست دو گے، کبھی کیسی صورت میں تم شکست دے نہیں سکتے ہو۔ اب ہمارے مسلمانوں کی کام یہ ہے میرے دوستوں، جو عام لوگ ہیں وہ اپنے ہر نماز میں مسلمانوں کے لیے دعا کرے اور پاکستان کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو پاکستان کو سر فکر سے بلند فرما دے اور ان کو کامیابی عطا فرما دے، اور یہ کفریت طاقتوں کو، یہ کفری طاقتوں کو، مشرقی طاقتوں کو دستیاب فرما دے۔ آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی آئینی قوانین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، سورۃ الطلاق آیات نمبر 12 آج میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس سورہ مبارکہ میں مسلمانوں کی آئینی قوانین من جملہ نکاح، طلاق، عدت، مدت کے اعتبار سے عورتوں کی قسمیں اور عدت کی مدت، دوران عدت، رہائش اور خرچہ کا مسئلہ، اولاد کی پرورش وغیرہ بیان ہوئے۔ اللہ نے تاکید فرمائی کہ ان احکام پر عمل کرتے رہو اور خلاف ورزی نہ کرو۔ پھر اللہ نے سابقہ امتوں کی مثال بیان فرمائی جنہوں نے اللہ کے احکام اور اس کی رسولوں کی فرامین سے انکار کیا، غرور و تکبر کیا، تو اللہ نے ان کو دنیا میں ہی محاسبہ کر کے ان کو ہلاک کیا۔
اور پھر آخرت کی دائمی سزا آگے آنے والی ہے۔ فرمایا آئے عقل مندو اللہ سے ڈر جاؤ، اور اللہ نے تمہاری طرف قرآن کی صورت میں نصیحت نامہ نازل کیا اور ایک رسول دیا جو تمہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے، جو کہ تمام مسائل کی پوری طرح وضاحت کرتی ہیں اور ان پر ایمان لانے اور نیک اعمال انجام دینے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ پھر اللہ نے میرے دوستوں نے فرمایا ایمان اور عمل صالحہ کا انجام بھی بیان فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ابدی جنتوں میں داخل کیا جائے گا اور ان کو وہاں بہت اچھی روزی نصیب ہو۔ اب اللہ کی صفت خلق، سورت کی آخر آیات میں اللہ نے اپنے صفات کاملہ میں سے صفت خلق، قدرت تامہ اور علم محیط کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی ساتھ ساتھ اس کی صفات کی پہچان بھی، اللہ کی ذات کی ساتھ ساتھ اس کی صفات کی پہچان بھی ضروری ہے، جن کی بغیر انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا۔ اللہ کی صفات تو یہاں پہلی صفت اللہ رب العزت کا ذکر کیا ہے اللہ نے، کہ تو یہاں پہلی صفت خلق ذکر کیا ہے، یعنی اللہ الذی خلق السماوات، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے۔ اور کسی چیز کی تخلیق کی ضمن میں شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی 4 صفات ایک کے بعد دیگر کام کرتی ہے۔ سب سے پہلے نمبر ابدا یا فاطر، یعنی کسی چیز کو بغیر آلے، بغیر نمونے اور بغیر مادے کی پیدا کرنا۔ مثلا کہ بدیع السماوات والارض، تو بدیع السماوات والارض سورۃ الانعام آیات نمبر 1-2 فرمایا فاطر السماوات والارض۔ سورہ یوسف میں آیات نمبر 1 سے 1، یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس سے پہلے نہ کوئی مادہ موجود تھا، نہ کوئی نمونہ اور نہ ہی کوئی آلہ، کچھ بھی موجود نہیں تھا، جس کے ذریعے سے ان کو تخلیق کیا گیا، جس کے ذریعے سے ان کو تخلیق کیا گیا، اس کا نہ کوئی آلہ موجود تھا، نہ کوئی مادہ موجود تھا، نہ ہی کوئی نمونہ موجود تھا۔ تو اللہ کی صفت یہ ابدا ہے، بدیع السماوات والارض، فاطر السماوات والارض۔ اللہ نے آسمان کو بنایا، 7 طبقے پر زمین کو بنایا، وہ اللہ خالق اور مالک ہے۔ پھر اللہ رب العزت ایمان والوں کو خوشخبری سناتی ہے کہ دیکھو یہ پیدا کرنے والے پوری کائنات کی وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور جو اللہ کی ذات کو پہچاننا اور اللہ کی صفت کو بھی پہچاننا اس کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کی صفاتوں میں سے سب سے پہلی نمبر اللہ کو اللہ کی ذاتی نام ہے۔ وہ اللہ کون ہے کہ جو زمین کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، نہ جس کا کوئی نمونہ تھے، نہ جس کے لیے کوئی مادہ تھا، اور نہ ہی جس کے لیے کوئی آلہ تھی۔ کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اور ایمان والوں کے اس کے اوپر یقین ہے کہ اللہ خالق اور مالک ہے، اللہ وہ رازق ہے، اللہ علیم کل ہے، اللہ قادر مطلق ہے، اللہ مختار کل ہے، اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والی ہے، اور اللہ وہ سپر پاور والے۔ قل اللہم مالک الملک۔ آج یہاں پر تھوڑی سی مختصر باتیں انڈیا پاکستان کے بارے میں بات بھی کرنا بے ضروری تھا کہ اللہ جو خالق ہے، اللہ جو مالک ہے،
اللہ جو رازق ہے وہی اللہ علیم کل ہے، وہی اللہ مختار کل ہے، وہی اللہ قادر مطلق ہے، وہی اللہ سمیع اور بصیر ہے، وہی اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے، وہی اللہ سپر پاور ہے، تم سپر پاور نہیں ہو۔ یہ جیسے ہی انسان تکبر اور غروریت پر اتر کر آتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ملیامید کر دیتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ جو لوگ اللہ کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں اور عمل صالحہ کرتے ہیں اور اللہ کو وحدہ لا شریک لہ اور اللہ رب العزت کو علیم کل اور اللہ کی ذات کو قادر مطلق مختار کل سمجھتے ہیں، اللہ پاک پروردگار عالم ان کو ایک ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرماتے ہیں، اور جس ایمانی قوت اور ایمانی جذبات کے سامنے جتنے بھی میرے دوستوں کفری طاقت ہے، مشرکانہ طاقتیں ہیں، منافقانہ طاقتیں ہیں، سب کچھ ان کے سامنے ملیامید کر دیتے اللہ رب العزت ان کے سامنے کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ آج دیکھو انڈیا میں شیطانی نہیں ہے، تکبری نہیں ہے، نہ آخری حد تک ان لوگوں نے بدمعاشیاں کرنا شروع کر دی۔ لیکن رسول تعلیم صاحب نے تو مولانا نے بڑے گالیاں بھی دی۔ شیطان ہے ابلیس، کیونکہ یہ ابلیس نہ ہی ان کی کوئی دھرم ہے، نہ ان کے اندر ایمان ہے، نہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر یقین ہے، نہ ہی آخرت کے اوپر، نہ ہی قیامت کے اوپر یہ یقین نہیں کرتے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی جو بھی گناہ ہم نے کیا ہے، جو بھی ہم نے برائی کی، جو بھی ہم نے بری کام کیے ہیں، تمام تر چیزوں کا سزا ہمیں دنیا میں ہی مل جائیں گے، یعنی وہ جلا دیتے ہیں، شمشان گھاٹ میں لے کے جاتی اور انہیں بڑے لکڑیوں سے جلا کر ملیامید کر دیتے ہیں کہ اس کی بات ان کو دوبارہ آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اسے نہیں ہے جو مسلمان ہے اللہ کی دین کے اوپر، اللہ قیامت کے اوپر، آخرت کے اوپر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، اور اللہ پاک پروردگار عالم ان لوگوں کو ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرماتے ہیں، اور جس کے سامنے بڑے بڑے طوفان اور بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی یہ ملیامید کر دیتے ہیں، کیونکہ ایمانی قوت اتنی بڑی چیز ہے۔ آج دیکھیں میرے دوستوں، انڈیا نے جو حرکتیں شروع کی ہے کہ بھائی خود ہی حملہ کر کے بول دیتا ہے پہلگام میں کہ بھائی پاکستان نے حملہ کر دیا، ان کی شیطانیاں کہ پانی بند کر دو، بھائی پانی بند کرنے والے کو کون ہے؟ اور پانی تو اللہ کی طرف سے ہے بھائی، پانی برسانے والی وہ ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے، پانی اللہ کی طرف سے آتی ہے، تو پھر تو بند کرنے والے جب پانی بھر جاتے ہیں پھر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اب تم ڈوب کے مر جا، وہ اللہ ڈباتے بھی نہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرماتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک شیطانی چال ہے کہ شیطان ان کی مدد کر رہے ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے میرے دوستوں، آخری وقتوں میں 21ویں صدی کی بات، آپ دیکھتے ہیں اتنے بڑے غزوہ ہند کے نام سے برپا ہوں گے تو مسلمان ہر صورت میں کامیابی حاصل کریں گے، مسلمانوں کو شکست نہیں ہوگی، اور یہ کفریہ طاقتیں، یہ مشرقی طاقتیں، یہ جو ہے اللہ رب العزت ان کو نشت نابود کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ جو غزوہ ہے انڈیا اور پاکستان کا، یہ ایک ابتدا ہے غزوہ ہند کا، غزوہ ہند کا یہ ابتدا ہے۔ اب وہ وہاں پر بیٹھ کر حملہ کرتے ہیں اور کہا بھائی دیکھ لیں کہ میں تو بڑے طاقتور ہوں، تکبر اس کے اندر اور بڑی غروریت، اور یہ ایمان والے افواج پاکستان، راسخ الایمان والے افواج پاکستان، اللہ رب العزت نے انہیں اس سے ایمانی قوت اور ایمانی جذبات عطا فرما دی ہے۔ میرے دوستوں ان کی 80 جہازیں اڑتی ہیں اور ان کی 2-4
جاگے اٹھ کر ان کو تباہ برباد کر دیتے ہیں. پورا تباہ برباد نہیں کیے کہ دیکھ لے سمجھ لے. اب ابھی بھی اگر سمجھ جاتا ہے ایمان والوں کی قوت, ایمان والوں کی طاقت, کہ ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ تو سمجھ جا تیرے صرف 5 جہاز یا 6 جہاز اور تیرے ڈرون یا 20-25 یہی کہ دیکھ لے اتنے میں تو سمجھ جا. اگر نہیں سمجھ میں آتی تجھے تو کرتے رہنا اور دیکھنا یہ غزوہ ہند شروع ہونے والے پھر تیرے چکنے کا کوئی جگہ نہیں ہوگی. اللہ نے خود فرما دی یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اور جنات اور انسان کی جماعتیں جا میرے زمین سے نکل جا کہ تم میرے زمین کے اندر بیٹھ کر نافرمانیاں کرتا ہے, تم میرے زمین کے اندر بیٹھ کر غرور اور تکبریاں کرتے ہو, جاؤ میرے زمین سے نکل جاؤ اگر تمہارے پاس طاقت ہے. کیا تیرے پاس ایٹم بم ہے؟ تو مسلمانوں کے پاس بھی ایٹم بم ہے. تیرے پاس ایٹم بم ہے تو کلمہ گو والوں کے پاس بھی ایٹم بم موجود ہے. تیرے پاس بڑی بڑی اسلحہ آلاتیں ہیں تو کلمہ گو والوں کے پاس بھی بڑے بڑے اسلحہ اور آلاتیں موجود ہیں. ہاں, تیری جتنی آلاتیں ہیں, تیری جتنی ایٹم بم ہے, وہ سارے کے سارے کلمہ گو والوں کے سامنے مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے تو تیری طاقت کوئی کام نہیں آئے گا. اللہ نے فرما دیا نہیں معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض. اگر تیری پاس طاقت ہے تو میری زمین سے نکل جا, تو میری زمین میں بیٹھ کر تو نافرمانیاں کرتے رہنا, پھر میرے مسلمانوں کو جو کلمہ گو ہے میرے ایمان والوں کو مارنا. یہ کہاں کی بات ہے؟ جا میرے زمین سے نکل جا اگر تیرے پاس طاقت ہے, تیرے پاس قوت ہے. پھر اللہ نے فرمایا کہ جہاں کہیں جاؤ گے وہی بادشاہت اللہ کی ہے. یہ سارے کائنات کی خالق اور مالک ہے. یہ سارے کائنات کو جس نے محیط کر کے رکھے ہیں, سارے کائنات جس کی اختیار میں ہے, جس کی مشیت, جس کی ارادت سے پورے کائنات میرے دوستوں چل رہے ہیں, جس کی ارادت سے اور اس کی مشیت سے پورے کائنات چل رہے ہیں, اسی کی ہاتھ پر ہے سب کچھ, اسی کا بادشاہت ہے. اب کہاں جائے گا؟ اللہ نے پھر فرما دی جہاں کہیں جاؤ گے وہاں پر میری بادشاہت ہے, جہاں کہیں جاؤ گے وہاں پر میری ملکیت ہے. کہاں جاؤ گے؟ کہیں پہ بھی جا کر بچ نہیں پاؤ گے, کہیں بھی جا کر بچ نہیں پاؤ گے. وہ زمین اللہ کی ہے, اسی کو اللہ نے پیدا کی, وہی اللہ خالق اور مالک ہے. پھر تیری پاس طاقت کہاں سے آیا؟ اللہ فرمایا وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَلْجُؤُونَ. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر میں چاہوں جہاں تو کھڑا ہے, جہاں تیرے قدم ہے, جہاں تم ٹھہرے ہوئے ہے, اگر میں چاہوں تو تو اپنے قدم کو ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتا ہی نہیں ایک قدم پیچھے جا سکتا ہے, بلکہ اپنا ہی جگہ پر کھڑے ہو کر تو ختم ہو جائے گا. پھر تیری طاقت نہیں چلے گا. آئے مان والو, ارباب علم دانش مان لو, سمجھنے والی بات ہے. سمجھو, اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور ایمانی قوت اور ایمانی جذبات والے بن جاؤ. ایسے وقت آنے والے ہیں میرے دوستوں جو غزوہ ہند کے نام سے شروع ہونے والے. اب مسلمانوں کو تیاری کرنا ہے, اللہ کے اوپر یقین کو پکے کرنے کہ اللہ رب العزت وہ ہے جو پورے کائنات کے مالک ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو سپر پاور والے ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو علیم کل ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو مختار کل ہے. اللہ کی ذات وہ ہے جو پوری کائنات کو احاطہ کر کے رکھتے ہیں. علم مغیب والے اللہ کی ذات ہے. پھر تم جو زمین کے اوپر بیٹھ کر نافرمانیاں کرو گے پھر اس کی بعد
اللہ کی بندوں کے ساتھ جو ایمان والے ہیں، کلمہ گو ہے، جو ایمان حاصل کی جن لوگوں نے اللہ کے بڑا قیامت کے اوپر ایمان لے کر آئے، ان کے ساتھ تکبری کرو گے، غرور کرو گے، تمہارے سارے تکبر اور تمہارے سارے غرور کو اللہ رب العزت خاک میں ملا دیں گے، تم سب کے سب میاں مل ہو جاؤ گے، تم بھی ایمان لے کر آئے بچ جاؤ گے، تم بھی اللہ کے اوپر ایمان لے کر آ جاؤ اور تکبریت ختم کرو، غروریت کو ختم کرو، اللہ کے اوپر ایمان لے کر آنے والے بن جاؤ۔ میرے دوستوں، آج پاکستان اور ہندوستان میں جنگ شروع ہوئے، اللہ رب العزت وہاں بھی جو مسلمان ہیں انہیں بھی حفاظت فرمائے، پاکستان کے تمام مسلمانوں کو بھی اللہ حفاظت فرمائے نا۔ اللہ پاک پروردگار عالم ہے۔ میرے دوستوں، اللہ کی یہ وعدہ ہے، جب اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے گا، قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے اور تمام فرشتوں کی تمام آسمانی کتابوں کے اوپر، اپنے تقدیر کی بلائی اور برائی کے اوپر اور آخرت کے اوپر یہ ایمان لے کر آئیں گے، اللہ یقیناً ان کی مدد فرمائیں گے، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اللہ انہیں وہ قوت عطا فرمائیں گے، میرے دوستوں کو جذبات عطا فرمائیں گے جو دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ تو آئی میرے دوستوں، کتنے بڑے بہادری سے جنگ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اب چھپنے کا جگہ بھی اس کو مل نہیں رہے، چھپنے کا جگہ مل نہیں رہے۔ اللہ نے فرما دی نا، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض، پھر فرمایا اللہ نے وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مَضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ۔ سمجھ میں نہیں آیا تجھے؟ ابھی بھی سمجھ جا، صبر کر لے، وقت ہے۔ اگر نہیں سمجھ میں آیا تو سن لے کہ جہاں تو کھڑا ہے، جہاں تیری قدم ہے، جہاں تو تیرے مکان ہے، وہیں پر تجھے ختم کر دو تو تیرے کی طاقت نہیں ہوگی کہ ایک قدم آگے جائے گا، یہ ایک قدم پیچھے ہٹے گا، بلکہ اپنے ہی جگہ پر لے کر ختم ہو جائے گا۔ ایک ضعیف حدیث ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی دور میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹا کنعان کہنے لگا کہ میں تو 40 گز لمبے ہوں اور کسی 40 گز لمبے پہاڑ کے اوپر جا کر کھڑے ہو جاؤں تو مجھے طاقت سائیکلان آگے مجھے کیا کریں گے؟ اللہ نے اسے بھی حالات برباد کر دی، اور پھر اس میں سے ایک ایسے بھی تھا کہ میں تو جا کر کسی دھار کے اندر جا کر چھپ جاؤں گا، وہ چاروں طرف سے سوراخیں بند کر دیں گے۔ اللہ نے اس کی جسم، اس کی پورے وجود، یہ اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے، بلکہ اس کی پورے جسم کی ایک ایک بال اللہ کے حکم کی فرما بردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی پیشاب جاری کر دی، ضعیف حدیث ہے مگر واقعات بول سکتے ہیں۔ اب آئیے، وہ اسی غار کے اندر پیشاب کر کے اسی میں سیلاب ہو کر مر گئے۔ تو یہ تکبری کی علامات ہے، تو غروریت کی، تو جب تکبریت کرو گے اور غروریت میں آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں تباہ اور برباد کر دیں گے۔ تو اسی غار میں چھپ تو نہیں جاؤ اور کسی پہاڑ میں چڑھ تو نہیں جاؤ، اور کتنے بھی طاقتور تو نہ ہو میرے دوستوں، تو اللہ رب العزت وہی تمہیں ختم کر دیں گے۔ پھر ایمان والوں کے ساتھ تم مقابلہ کرو گے۔ غزوہ بدر کے دیکھو، 313 نے ہزاروں کو نیامت کر دی، تباہ اور برباد کر دیا۔ ان کے ساتھ مقابلہ میں کھڑے نہیں ہو سکتے۔ اور بھائی تیرے 9 لاکھ ہے، یہ 10 لاکھ ہے بھارت والوں، مودی سمجھ لے کہ یہ 5 لاکھ پاکستان کی افواج پاکستانی ایمانی قوت اور ایمانی جذبات والی ہے، یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکاروں میں سے ہے۔ سب سے پہلے نمبر تو خلفائے راشدین کے پیروکار، اور آخر میں آ کر بولے کہ بھائی یہ حضرت علی کی شیر علی کی پیروکاروں میں سے ہے۔ تو جس شیر علی نے غزوہ خیبر کے اندر میرے دوستوں ان کے ہاتھ میں ڈالنی تھا اور یہودیوں کی بڑی گیٹ کو اٹھا کر اپنی ایک ہی ہاتھی سے میرے دوستوں ان کی مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، 40 افراد اس گیٹ کو اٹھا نہیں سکتا تھا۔
یہ کیا تھی؟ ایمانی طاقت، ایمانی قوت تھی. یہ حضرت علی کی پیروکار تھے. پھر وہ علی کی، یہ مسلمان جو کلمہ گو ہے یہ علی کی پیروکاروں میں سے ہے، حضرت علی کی نقش قدم پر چلنے والوں میں سے ہے. شیر علی کی نقش قدم پر چلنے والوں کو تم شکست دو گے، کبھی کیسی صورت میں تم شکست دے نہیں سکتے ہو. اب ہمارے مسلمانوں کی کام یہ ہے میرے دوستوں، جو عام لوگ ہیں وہ اپنے ہر نماز میں مسلمانوں کے لیے دعا کرے اور پاکستان کی کامیابی کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ تو پاکستان کو سر فکر سے بلند فرما دے اور ان کو کامیابی عطا فرما دے، اور یہ کفریت طاقتوں کو، یہ کفری طاقتوں کو، مشرقی طاقتوں کو نستنابود فرما دے، نستنابود کر دے ان کو. تو اب میرے دوستوں آج کی جو بات دیکھیں، میں نے یہاں سے شروع کیا کہ سورت کی آخر میں اپنے صفات کاملہ میں سے صفات قلب، اللہ کی قدرت تامہ اور علم وحید کا تذکرہ اللہ نے فرمایا. اللہ تعالیٰ کی ذات کی ساتھ ساتھ میرے دوستوں اس کی صفات کی پہچاننا بھی ضروری ہے. تو وہ جن کی بغیر انسان ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتا ہے، جن کے پہچاننے کی علاوہ ترقی کی منازل طے نہیں کر سکتے ہیں. تو اللہ کی صفات میں سے سب سے بڑی صفت وہ کیا ہے؟ ابداع ہے، جو اللہ رب العزت نے بغیر مادے کی، بغیر کسی مادے، اور پھر اللہ کی ذات نے جو پیدا کی ہے میرے دوستوں بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی آلات کے، اللہ نے اس زمین کو اور آسمان کو پیدا کیا. اللہ نے فرمایا کن، تو وہ فیکن ہو گئی. یہ اللہ کے حکم تھے زمین کو بننے کا، تو اللہ کے حکم ہوا. آسمان کو بننے کا اللہ نے حکم فرمایا کہ کن فیکن، تو اللہ نے حکم فرمایا بن جا، تو یہ بن گئی. فیکن یہ ہو گیا. یہ اللہ کی صفات ابداع ہے جو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مادے کے اللہ کے حکم سے بن گئے. اب آئیے دیکھیں تو فرمایا کہ بدیع السماوات والارض، اللہ نے فرمایا فاطر السماوات والارض، نہ یعنی آسمان، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا جب تو اس سے پہلے نہ کوئی مادہ موجود تھا، نہ نمونہ اور نہ ہی کوئی آلہ جس کی ذریعے سے ان کو تخلیق کیا گیا. ابھی مٹی نہیں بنتا، ابھی ایٹم بم کہاں سے بناتے؟ بیوانو، مشرق کو تمہیں سمجھ میں نہیں آتے. یہ خدا کی پرورش کرے، ایک خدا کے عبادت کرنے کی بجائے تو 360 خدوں کی پرورش کرتا ہے، وہ عبادت کرتا ہے. ایک خدا کو ماننے کی بجائے 360 خدوں کو مان رہا ہے، اور کبھی درختوں کی پوجا کر رہا ہے. کہ پرستش کس کی کرنا چاہیے؟ ایک اللہ کی. تو زمین کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. اسی زمین سے تو نے کیا لیا بھائی؟ ایٹم بم بنانے کا مادہ لے کر آیا، اور مادہ کس نے بنایا؟ اللہ نے. جس رب نے فرمایا کن ہو جا فیکن، وہ ہو گئی. آسمان اور زمین دونوں چیزیں بن گئی اللہ کے حکم سے. تو جن لوگوں نے اللہ کے اوپر ایمان لے کر آیا اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آیا اور اللہ کی صفاتوں کی تمام صفات کاملہ کے اوپر ایمان لے کر آیا، وہ زیادہ طاقتور ہوں گے. یہ کفر کافر لوگ، یہ مشرک لوگ طاقتور ہوں گے. یقیناً جو اللہ کے اوپر ایمان لے کر آئے ہیں وہی سب سے بڑے طاقتور ہوں گے. ان کی ایمان کی قوت اور ایمان کی جذبات اتنی بڑی. آگے دیکھیں اللہ کی دوسری صفت خلق، جس کا مطلب ہے کسی چیز سے دوسری چیز بنا دینا، کسی چیز سے دوسری چیز کو بنا دینا. وہ کیسے بنایا؟ اللہ رب العزت نے اس زمین کی مٹی سے آدم کو بنایا. یہ کون ہے بھائی؟ یہ مودی والے، ابلیس، یہ شیطان، یہ کافر مشرک. یہ کون ہے؟ آدم کی اولاد میں سے ہے نا. اللہ نے مٹی سے کس کو بنایا؟ آدم کو بنایا. اللہ کی صفت خلق ہے. جب اللہ کی صفت خلق کیا ہے بھائی؟ کہ اللہ رب العزت اللہ کی صفت خلق پیدا کرنا، کسی چیز سے کسی چیز کو بنا دینا. تو مٹی سے اللہ رب العزت نے کیا بنایا؟ آدم کو بنایا. اور پوری کائنات کے اندر جتنی ہے گئی آدم کی اولاد ہے. اللہ کی صفت خلق. تو اگر زمین نہ بنتا تو آدم بھی نہ بنتا،
زمین نہ بنتا تو آدم بھی نہ بنتا. اللہ نے زمین کو بنایا تو آدم کو بنایا, اور زمین کو اللہ نے بنایا تو پھر یہی آدم کی اولاد ہے. پورے دنیا کی تمام تر چیزوں کو یہ مادوں سے بڑے بڑے ایٹم بم بنا دی, لیکن ایٹم بم کس کے حکم پہ ہے؟ وہ اللہ کے حکم سے چلے گا. وہ اللہ کے حکم سے کب چلے گا میرے دوستوں؟ جو ان کی کلمہ گو کی سامنے وہ مٹی کا ڈھیر بن جائے گا, تو کچھ نہیں رہے گا, اس کی ایٹم بم کام کرنا چھوڑ دے گا. وقت ایسے آنے والے یہ سارے ایٹم بم جتنے پوری دنیا کے اندر آلات نے بنایا یہ سارے تباہ اور برباد ہو جائیں گے, خود بخود یہ ختم ہو جائیں گے قیامت سے پہلے. اور پھر وہ دور آ گئے جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور تھے. وہ کیا ہے؟ تلوار اور اسلام کی جھنڈا. یہی چیز باقی رہیں گے. وہ انشاءاللہ تعالی امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر شروع کریں گے. اور علماء کی کون ہے پیشنگوئیاں ہیں بڑے بڑے مفسر کرام کی میرے دوستوں کے. امام مہدی پیدا ہو چکے اور غزوہ ہند شروع ہو چکے. مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ایمان قوت اور ایمانی جذبات راسخ ایمان والے بن جاؤ. اللہ کی صفت خلق آگے میرے دوستوں. پھر جیسے اللہ نے بنایا وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِّن نَارٍ, تو شعلے مارنے والے آگ سے اللہ نے جناتوں کو بنایا. شعلے مارنے والے آگ سے جناتوں کو بنایا. جیسے جنات جیسے مخلوق پیدا کی. اور روزمرہ زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ گٹھلی سے درخت اور بیج سے اناج پیدا, یہ سب کچھ اللہ کی صفت کا کرشمہ ہے. اللہ کی صفت کا کرشمہ ہے. تو اللہ کی دوسری پہلی صفت ابداع ہے, دوسری صفت خلق, کہ وہ کسی چیز سے بنانا. اور کسی چیز سے بنا, کس کی چیز سے بنا ہے بھائی؟ مٹی سے بنا. یا ڈمبم کہاں سے بنی؟ کون سی مٹی سے بنا ہے؟ کس جگہ سے لیے ہے وہ کھاد مادہ کہاں سے لیے ہے جس سے بنا ہے؟ اللہ کی زمین سے لیا نا. ارے تو کافر مشرک, یہ تکبر اور غروریت میں تو ڈوبے ہوئے ہے. میں اس بات کو سمجھ کہاں سکتا ہے؟ جو ایمان والے ہیں, جو راسخ ایمان والے ہیں, وہی تو اس بات کو سمجھ سکتے ہیں. اللہ کی تیسری نمبر صفت کیا ہے بھائی؟ اب پھر کوئی چیز تیار جب ہو جاتی ہے تو اس کی قیام, پھر اس کی ترقی تنزل, پھر موت اور حیات وغیرہ, یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اللہ یہ سب کچھ, یہ حیات اور موت وغیرہ, یہ صفت تدبیر کا کام ہے. اللہ رب العزت پھر اس کو پرورش کرنا. یدبر الامر من السماء الى الارض, پھر آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی پستیوں تک ہر چیز کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی کو ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے. آسمان سے لے کر زمین تک, آسمان کی بلندی سے لے کر زمین کی پستی تک تمام تر چیزوں کا تدبیر کون کرتا ہے بھائی؟ اللہ کرتا ہے. تو حکم کس کی چلتی ہے؟ اللہ کی چلتی ہے. اللہ کی حکم کی بغیر درخت کے پتا نہیں ہل سکتے ہیں, زمین کی ایک ریت اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے ہیں, کہ جسم کی ایک بال اللہ کی حکم کی بغیر حرکت نہیں کر سکتے ہیں. پھر تو کتنے بڑے طاقت والے ہو گئے, سپر پاور سمجھ جاؤ, اللہ کے اوپر ایمان لے کر آؤ اور مسلمانوں کے اوپر یقین مان جاؤ. یقین کر لو کہ یہ مسلمان کلمہ گو جو ہے, غزوہ بدر کے حملہ کرنے والے, غزوہ بدر میں کامیابی حاصل کرنے والے, یہ کون تھے؟ کلمہ گو تھے. یہ کون تھا بھائی؟ اللہ کے رسول کی اتباع کرنے والے تھے. میرے دوستوں, یہی غزوہ بدر والے, یہی جو مسلمان ہے, یہ حضرت شیر علی کی میرے دوستوں پیروکاروں میں سے ہے. جو حضرت شیر علی کون تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غزوہ خیبر کے اندر ان کی بات جنگ نہ ہونے کی وجہ سے میرے دوستوں اتنی بڑی گیٹ کو ایک ہاتھوں سے اٹھا کر اس کو ڈال بنا لیا اور آگے لڑتے رہے, جو 40 افراد اس کو اٹھا نہیں سکتا تھا. یہ کیا تھی؟ ایمانی قوت اور ایمانی جذبات تھے, جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرما دی. یہ عبداللہ میرا وقت آگے نکل گیا. آج میرے دوستوں ہمارے آخری کام کیا ہے؟ ہم مسلمان کلمہ گو والے مسجدوں میں حاضری دیتے ہوئے اللہ کے دربار میں دعائیں کریں. اللہ کے دربار میں دعائیں کریں, درود آیت کریمہ کا ورد کرتے رہیں, سورہ یاسین کی تلاوتیں کرتے رہیں اور دعائیں کریں اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما, مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرما, اور کفری نظام اور کافر کو مشرک کو نیست نابود فرما دے. اللہ کے دربار میں یہی دعا کرتے رہیں.
مسجدوں میں بھی یہی دعا ہونا چاہیے، اور آپ بھی اپنے گھروں میں یقینے پڑھ رہے ہیں نماز یا مسجد میں آ کے پڑھ رہے ہیں، ہر وقت یہ دعا کرتے رہیں، افواج پاکستان کے لیے خاص طور پر دعائیں کرتے رہیں۔ جو مسلمان ممالک ہے ان لوگوں کے لیے بھی یہ دعا کرے کہ اللہ ان کی دلوں کے اندر بھی راسخ ایمان والے بنا دے اور پاکستان کی حمایتی بن جائے، یہ لوگ پاکستان کے ساتھ مل کر اس دفعہ ہند کے اندر مقابلہ کرے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔